الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جینے کو مسلمان منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جینے کو مسلمان ایسا لگا کہ مرنے کو ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں سے اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں سے اے انور، جس ضرب سے دل دہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بزرگان محترم، حاضرین کرام، بہت دیر سے آپ حضرات اور خواتین اسلام، بہت دیر سے آپ حضرات اپنے جگر گوشوں کے، نونہالوں کے، معصوم بچوں کی معصوم زبانوں سے قرآن پاک کی آیتیں، حدیثیں، تقریریں، حمد اور مکالمے بہت ہی عجیب و غریب انداز میں سن رہے تھے، اور آپ اپنی دل کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے کہ آپ کے جگر گوشے اور یہ مستقبل میں پروان چڑھنے والے معمول چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنی معصوم زبانوں سے کتنے بہترین انداز میں یہاں پر اپنے علمی مظاہرہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے میں مسجد کے ذمہ داروں کو، ان کے اساتذہ کو، مولانا نصر اللہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ان بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ آ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اپنا علمی مظاہرہ پیش کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، تب چل کر یہ بچے اس قابل بنتے ہیں کہ یہاں پر آ کر کچھ کہہ سکیں۔ اب دو تین بچوں نے تو سورتیں جو چھوٹی چھوٹی نماز میں پڑھی جاتی ہیں اس کا ترجمہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر میں آپ میں سے کہوں کہ آپ میں سے کون ایسے ہیں جو آ کر یہاں پر سورہ فاتحہ کا ترجمہ بیان کریں تو کیا آپ کر سکیں گے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے
اسی لیے تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین جب امام صاحب پڑھتے ہیں ہم کھڑے ہو کر پیچھے رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کاش اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا تو کتنا مزہ آتا۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں الحمد للہ رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار کے لیے۔ یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جاتا، نماز میں خشوع پیدا ہوتا، خضوع پیدا ہوتا، جنت کی طلب ہوتی، جہنم سے خلاصی کی فکر ہوتی۔ لیکن چونکہ ہم قرآن کی زبان کو نہیں سمجھتے، آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ حرمین قرآن شریف پڑھتے ہیں، حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی ہم لوگ عمرے میں تھے 1-2 مہینے پہلے، شیخ عبد الرحمن السدیس امام حرم نے نماز مغرب پڑھائی، آیت الکرسی شروع کی پہلی رکعت میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک آیت پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو جیسا یہ بچے ہمارے سامنے قرآن پاک کی آیت ایک ایک پڑھ کر اس کا ترجمہ کر رہے تھے، اے کاش کم از کم اتنا ہم کوشش کریں، قرآن پاک کی جو 10 سورتیں آخر کی ہیں علم ترا سے والناس تک، کم از کم یہ 10 سورے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ہم کوشش کریں، تو پھر دیکھیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے میں کیا مزہ آتا ہے، کیا لطف آتا ہے۔ ابھی ایک طالب علم نے قرآن کریم کے بارے میں تقریر کی، اب 2-4 دن میں انشاءاللہ العزیز ماہ محترم رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے۔ کیا ہے ماہ رمضان؟ رمضان قرآن ہے، قرآن رمضان ہے، بات سمجھ میں آتی ہے؟ اتنا لگاؤ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب تقریباً رمضان میں نازل ہوئی۔ ایک اللہ والے حضرت علامہ ابن الفضل ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ تم رمضان کی تیاری کب سے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا 6 مہینے پہلے سے ہم رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ پھر فرمایا 6 مہینے پہلے سے ہم رمضان کی تیاری کرتے تھے، رمضان کے آنے کا انتظار ہمیں ہوتا تھا، جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے جو رمضان میں اعمال ہم نے کیے ہیں اس کی قبولیت کے لیے دعا کرتے تھے۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے رمضان کا انتظار فرماتے تھے۔ چونکہ خواتین کا بھی ایک بہت بڑا مجمع یہاں پر ہے اور ان معصوم بچوں کے والدین بھی تشریف رکھتے ہیں، ہونا تو چاہیے۔ یہ تھا میں ہمیشہ جس جلسے میں بھی جاتا ہوں فوراً نظر ایک بچوں کی طرف ڈالتا ہوں تو پھر ان کے والدین کی طرف ایک نظر پڑتی ہے۔ تقریباً ہمارے مدارس کا اور مکاتب کے جلسوں کا یہ عالمیہ ہے کہ جتنے بچے ہوتے ہیں اتنے مرد حضرات نہیں ہوتے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ہاتھ اٹھائے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان آپ میں سے کن کن کے بچے یہاں پر ہیں؟ ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ۔ لیکن جتنے بچے ہیں اتنے یہاں پر مرد حضرات نظر نہیں آتے، خواتین شوق سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو بہرحال ایک بات تو یہ ہے کہ آنے والا رمضان اس کی ہم قدر کریں، قرآن کا اس کا بہت زیادہ قرآن سے اس کا تعلق ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آج کا جو دور گزر رہا ہے، 2-3 باتیں میں عرض کروں گا، زیادہ وقت نہیں ہے۔ آج کا جو دور گزر رہا ہے وہ ایمان کی حفاظت اس دور میں بہت مشکل ہے۔ طرح طرح سے ایمان پر ڈاکے ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آج حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے فرمایا تھا کہ لوگوں، اگر تم آئندہ اپنی نسل کو، فیوچر میں آنے والی اگر
اپنی نسل کو دین سے ایمان سے جوڑنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے بچوں کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہو تو مدارس اور ان مکاتب کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑو، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے بچے اعمال سے تو دور جائیں گے ہی، لیکن ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے کہ ایمان بھی برقرار نہیں رہے گا۔ ایسی کفر کی ہوائیں آج چل رہی ہیں، تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ یہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہمارا بچہ مسجد میں جا کر پڑھتا ہے، مدرسہ فاطمہ میں پڑھتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بزرگان محترم، آپ ان بچوں کی جو تھوڑی سی توجہ اگر آپ کریں تو یہی وہ بچے ہیں جو آپ کے لیے فیوچر میں آپ کے ایمان کی ضمانت دیں گے اور آپ کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے، آپ کے آنے کے جو مقاصد بیان کیے گئے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار ایک ایسے رسول کو تو دنیا میں مبعوث فرما جو تیری آیتوں کو پڑھ کر سنانے والا ہو، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو رذائل سے پاک و صاف کرنے والا ہو۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فرمایا کہ پروردگار تو بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر جو دنیا میں جو تشریف لائے، قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے، اس کی آیتوں کو پڑھ کر سنانے کے لیے۔ تو بزرگان محترم، آج کے اس دور میں ان مکاتب کی اہمیت کو ہم سمجھیں، کیا اس کی فضیلت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن جس طرح ہم بچوں کی اسکول کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، میں یہاں کے بارے میں نہیں کہتا، عام طور پر ہم نے دیکھا ہے اسکول کی تعلیم کی جو فکر ہوتی ہے، ایسے ہم مکاتب کے بچوں کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے۔ روزانہ بچے جب اسکول سے گھر آتے ہیں، سب سے پہلے بچہ لا کر اپنے پیرنٹ سے کہتا ہے کہ سائن کرو، ڈائری میں سائن کرو۔ اب اس کے بعد اس کے اندر جو لکھا ہوا ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پڑھنا آتا ہے، بعضوں کو نہیں پڑھنا آتا، بہرحال سائن تو کر دیتے ہیں۔ اور اتنی فکر ہوتی ہے ماں باپ کو کہ صبح ہوتے ہی اسکول کا ڈریس کہاں ہے، کتابیں کہاں ہیں، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، توشہ کہاں ہے، پانی کا بوتل کہاں ہے، سب تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ بھیجنا چاہیے، اچھی بات ہے، دنیاوی تعلیم کا میں مخالف نہیں ہوں، کہتا ہوں کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی ہم دنیا کی دلائیں، لیکن بزرگان محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا بچہ جب مکتب کے لیے نکلتا ہے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، نورانی قاعدہ، پارے ام، 5 پارہ، 7 پارہ قرآن کریم کہاں لے کر جاتا ہے؟ بچے کہاں لیتے ہیں قرآن کو؟ سینے کو لگا کر، کتاب سامنے ہوتی ہے، بچہ پیچھے ہوتا ہے، اور یہ لے کر جاتے ہیں استاد کے پاس، اور آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ لوگوں، یہی علم ہے جس کے پیچھے آپ کو چلنا ہے۔ وہی اسکول جب بچہ جاتا ہے تو کتابیں کہاں رکھتا ہے؟ ارے بولو بھائی، کہاں رکھتا ہے؟ پیچھے رکھتا ہے، پیچھے رکھتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جلسوں میں جب ساتھ ہوتے تھے تو ہمیشہ ایک بات کہتے تھے کہ بڑی سے بڑی ڈگریوں کا حامل، بڑی سے بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والا کھڑا ہوتا ہے پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد اس کے دل میں یہی سوال ہوتا ہے، کھڑا ہوں روٹی کے 4 حرف لے کر، کھڑا ہوں روٹی کے 4 حرف لے کر، رے وو ٹے ای، اردو کے 4 حرف ہیں روٹی کے اندر۔ تو پڑھ لکھنے کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزی کیسے کماؤں گا، پیٹ کیسا بھروں گا، کھڑا ہوں روٹی کے 4 حرف لے کر، سوال یہ ہے کہ کتابوں نے کیا دیا مجھ کو، یہ سوال ہوتا ہے۔ لیکن مدارس میں، مکاتب میں ان بچوں کو، ابھی مولانا عرض کر رہے تھے کہ
کہ ماں باپ سے میں ضرور عرض کروں گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو دعائیں پڑھتے ہیں گھروں میں بھی، ہاں مکتب میں تو پڑھ لیتے ہیں لیکن گھروں میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں وہ ایسی زبردست دعائیں ہیں کہ اللہ کی حفاظت میں ہم رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو دعا، پانی پینے کے لیے آپ گلاس ہاتھ میں لے تو دعا، سونے کے لیے دعا، استنجے کے لیے دعا، سواری کے لیے دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہیں۔ بزرگان محترم، ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ ایک مثال میں آپ کو دوں۔ ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے القراءۃ الراشدہ، عربی کی کتاب ہے، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لکھا ہے، تقریباً سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک سبق ہے کسرۃ من الخبز، روٹی کا ٹکڑا۔ حضرت نے اس کے اندر ایسا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک آدمی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، مسلمان کے لیے حکم ہے کہ جانور کی طرح مت کھائے بلکہ بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کر کھائے۔ بیٹا کیا کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھنا؟ بسم اللہ والا برکت اللہ، اے اللہ میں تیرے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ یہ مطلب ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سبق میں فرمایا، ایک لمحے کے لیے رک جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ روٹی سے ٹکڑا توڑ کر روٹی کا ایک ٹکڑا منہ میں اب داخل کرنے والے ہیں، برتن سے چاول کا ایک نوالا اور لقمہ آپ نے اٹھایا ہے، کھانے والے ہیں۔ وہ لقمہ آپ سے کہتا ہے جناب 1 منٹ کے لیے رک جائیے۔ اب سوچئے کہ اس ایک لقمے کے لیے، اس روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے دنیا کی کتنی مخلوقات نے محنت کی۔ کسان نے جب بیج بویا تھا، اس کے بعد بارش کی ضرورت، اس کے لیے دوائی کی ضرورت، چاند کی ٹھنڈک کی ضرورت، سورج کی گرمی کی ضرورت، پھر موسم کی ضرورت، پھر لہلہاتا ہوا ایک پودا نکلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر، اس بالیوں کے اندر دانہ بننے سے پہلے دودھ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ دودھ سخت ہو کر ایک دانہ بنتا ہے، اور پھر وہ دانہ جب پکتا ہے پھر اس کے بعد اسے کاٹا جاتا ہے، کھلیان میں سکھایا جاتا ہے، پھر اسے چارے سے گھاس سے الگ کیا جاتا ہے، پھر پیسا جاتا ہے، آٹا گوندا جاتا ہے، گھر میں عورتیں روٹی پکاتی ہیں، تب چل کر وہ آپ کے برتن میں کھانے کے قابل ہو کر آتا ہے۔ گیہوں کو پیس کر، چاول کو پکا کر آپ کے سامنے لایا جاتا ہے۔ اب آپ ہیں، اب وہ لقمہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں تیرے کھانے کے قابل بننے تک کتنے مراحل سے میں گزر کر آیا ہوں۔ دانہ زمین میں ڈالا گیا، سڑ گیا تو وہ درخت چلا گیا، پھر اس کے بعد کاٹنے کے وقت میں گر گیا، خراب ہو گیا تو وہ چلا گیا، لیکن اب تمہارے قابل کھانے کے وہ بن کر آیا ہے، تو کیا اللہ کا نام لینا نہیں بنتا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جانوروں کی طرح مت کھاؤ، بسم اللہ والا برکت اللہ بول کر کھاؤ۔ اب یہاں پر وہ لقمہ آپ کو سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تو وہ دعا پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے بزرگان محترم۔ پھر وہی لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے، اگر صحیح سالم ہضم ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بھوک مٹاتا ہے، پیاس مٹاتا ہے، اور اگر وہ باہر نہ نکلے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، پھر آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا پڑھو، استنجے کے لیے جاؤ تو دعا پڑھو، سواری پر بیٹھو تو دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ کیا مطلب؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ ہوائی جہاز کا جس نے سفر کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب 2000-2500 فٹ اوپر ہوائی جہاز چلتا ہے،
کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز ایسی جگہ میں جا کر گم بھی ہو جاتے ہیں کہ آج کل اتنی ترقی کے باوجود پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں جا کر گم ہوئے۔ اللہ اگر نہ پہنچانا چاہے تو آدمی سواری کے ذریعے سے منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اے اللہ اس سواری کو تو نے ہمارے لیے مسخر کیا۔ وما كنا له مقرنين، ہم اسے تابع فرمان بنانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، پروردگار ہم کو تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ایسا ایک دعا اگر آپ دیکھیں، اسی دعا کو ہم ان بچوں کو سکھاتے ہیں۔ کتنی دعائیں ہیں جو ان بچوں کو سکھاتے ہیں۔ بزرگان محترم، ماں باپ جیسے اسکول کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اس میں سے تھوڑی فکر اگر ان بچوں کی آپ فکر کر لیں، صبح شام ہمارا بچہ مکتب میں جاتا ہے، کیا پڑھتا ہے، کیا بچے کو یہ پوچھا جائے کہ بیٹا کیا آپ نے آج سبق سنایا، کیا استاد نے دوسرا سبق دیا؟ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بتائیے، آپ میں سے کون ایسے باپ ہیں جو روزانہ پوچھتے ہوں کہ آج سبق تو نے سنایا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، کوئی اٹھائیے۔ ماشاءاللہ ایک صاحب تو اٹھا رہے ہیں، دو گنے چنے۔ آپ یاد کر کے اٹھو آج کے اس جلسے میں، جیسا ہم روزانہ اسکول کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم کی، روزانہ جب بچہ مکتب سے پڑھ کر آئے گا تب بھی پوچھیں گے کہ بیٹا کیا آج آپ نے سبق سنایا؟ جبکہ کہا گیا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، بچہ یا بچی جب مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے یا جاتا ہے تو فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، نورانی پر اس بچے کے پیروں کے نیچے۔ تو یہ بچے ہمارے لیے مستقبل کا سرمایہ ہے۔ یہی بچے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ میرے زندوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے مردوں کی اور ہمارے عورتوں کی سب کی مغفرت فرما۔ دعا کریں گے، سامنے باپ کا جنازہ ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر باپ اپنی اولاد کو اس قابل بنائے کہ وہ نماز جنازہ پڑھا سکے۔ کوئی کرائے کا امام نہ پڑھائے، کوئی کرائے کا آدمی نہ پڑھائے۔ مطلب میرے عرض کرنے کا، جو دکھ اور درد ماں باپ کے لیے اولاد کو ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ دنیا کے کسی اور فرد میں نہیں ہوتا۔ آپ اس قابل بنائیں، اس قابل اگر بنانا ہے